اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کہ اے لوگوں اس زمین کو کسی کی ملکیت میں نہیں دی جائے گی، اس زمین کو جو ہے ہبہ نہیں کی جائے گی، بلکہ اس زمین کو غریبوں کے لیے، اس زمین کو مسکینوں کے لیے، اس زمین کو فقراء و مساکین کے لیے وقف کر دی جائے گی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمین کو غریبوں کے لیے وقف کر دیا، اس زمین کو غریبوں کے لیے، اس زمین کو غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے اس زمین کو وقف کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، جن قربانیوں کے بعد آج یہ دین ہم تک پہنچی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین جو ہم تک پہنچی ہے بس یوں ہی پہنچ گئی ہے۔ اے نوجوانوں، اے سماج اور معاشرے کے مسلمانوں، یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، جن قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچی ہے، جن قربانیوں کے بعد آج یہ دین ہم تک پہنچی ہے، جس دین کی قدر و قیمت آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہوا کرتی تھی جو اپنی زندگیوں کے اندر جب دین کے لیے کسی چیز کی قربانی دینے کی باری آتی تو صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر کے اس میں تعاون کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کی تیاری کر رہے تھے، ایک جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے دامن میں اور اپنے آستین میں 1000 دینار کو چھپا کر کے لاتے ہیں اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، راوی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، میں نے دیکھا کہ اس جھولی کے اندر اس درہم کو الٹ پلٹ رہے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ اے لوگوں، آج کے بعد اگر عثمان غنی کوئی بھی عمل کر لے، کوئی بھی عمل کر لے، اسے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہوا کرتی تھی۔ جنگ کے لیے جب صحابہ کرام سے مطالبہ کیا جاتا تھا، جب اللہ تبارک و تعالی اور جب اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے اور حق اور باطل میں لڑائی کی نوبت آتی تھی، جہاد کی نوبت آتی تھی، جب مال اور دولت کی ضرورت پڑا کرتے تھے تو صحابہ کرام کے سامنے جب آخری نبی جو ہے مطالبہ کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر کے تعاون کیا کرتے تھے اور اپنے مال کی قربانی دیا کرتے تھے اور اپنے وقت کی بھی قربانی دیا کرتے تھے، اپنے جان کی بھی قربانی دیا کرتے تھے۔ جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 1000 دینار دے کر کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کو مضبوط کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اسی چیز کی ضرورت ہے دین کے لیے۔ تو ہم سے علماء کرام کسی چیز کا مطالبہ کریں تو ہم بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی تعمیر کے لیے ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس گھر کے اندر اپنے مال اور دولت کو لگاتے ہیں تو یاد رکھنا اس کا بدلہ ہمیں کل قیامت کے دن ملنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا ایک بہترین اجر ہمیں اور آپ کو ملنے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے تو صحابہ کرام دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال اور دولت کو کھپایا کرتے تھے، اپنے مال اور دولت کو لگایا کرتے تھے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام اپنے مال اور دولت کی قربانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے پیش کیا کرتے تھے اور آج اسی قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ دین ہم تک پہنچی ہے۔ اگر صحابہ کرام نے جس طرح ہم بخیلی
سے کام لیتے ہیں. اگر ہمارے طرح ہی صحابہ کرام نے بخیلی سے کام لی ہوتی تو شاید یہ دین آج ہم تک نہ پہنچی ہوتی. میرے عزیز ساتھیوں، یہی بخیلی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے جو 10 سال کے بچے ہیں، 12 سال کے بچے ہیں، یہی بخیلی کا نتیجہ ہے کہ اسے نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے. یہی بخیلی کا نتیجہ ہے کہ وہ بچے قرآن کو ناظرہ نہیں پڑھ سکتے. یہی بخیلی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری گھر کی مائیں اور بہنیں پردہ کسے کہتی ہے جانتی تک نہیں ہے. میرے عزیز ساتھیوں، یہی بخیلی کا نتیجہ ہے جب ادارے قائم کیے جاتے ہیں، جب ادارے کے اندر تعاون کرنے کی باری آتی ہے، جب دینی تعلیمات کو فروغ دینے کی باری آتی ہے، اور اس وقت جب ہم سے دولت کا مطالبہ کیا جاتا ہے. مال و دولت کی ضرورت تو ہر مشن کے اندر پڑتی ہے، اور مشن کے اندر جب تک ہم اپنی قربانیاں نہیں پیش کریں گے وہ مشن آگے نہیں بڑھ سکتی. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ڈھنگ کے ادارے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج سماج اور معاشرے کے اندر ایسے مساجد نہیں ہیں جس مساجد سے دین تعلیم کو جو ہے ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں تک پہنچایا جائے، اور ہمارے گھر کی نوجوانوں کو سدھارنے کے لیے دروس قائم کیے جائے، اور ہر نماز کے بعد درس دیا جائے. میرے عزیز ساتھیوں، یہ نتیجہ اگر کسی چیز کا ہے، کسی چیز کی ہے، تو وہ بخیلی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اتنا بخل سے کام لیا ہے کہ ہم ایک ڈھنگ کے عالم کو اپنے مسجد کے اندر نہیں رکھتے ہیں. یہ بخیلی کا نتیجہ ہے. ہم بخیلی کے اندر اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ صحیح ڈھنگ سے ہم اپنے مسجد کی تعمیر بھی نہیں کر سکتے اور اپنے ادارے کو مضبوط بھی نہیں کر سکتے. میرے عزیز ساتھیوں، اگر اسی طرح کی بخیلی سے صحابہ کرام نے کام لیا ہوتا تو آج خود اندازہ لگائے کہ آج ہم اور آپ کس دہانے پر کھڑے ہوتے. صحابہ کرام کی تو یہ مالی قربانیاں ہیں. صحابہ کرام اپنی جان کی بھی قربانی دیا کرتے تھے. صحابہ کرام اپنی جان کی قربانی اسی دین کی سربلندی کے لیے دے دیا کرتے تھے، اسی دین کو جو ہے بلند بنانے کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب حق اور باطل کی لڑائی جب پیش آتی تھی تو صحابہ کرام اپنی جان کی بازی لگانے میں پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے اور اپنی جان کی قربانی دے دیا کرتے تھے. اور وہ صحابہ کرام اپنی جان کی قربانی دینے کے بعد بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، لیکن حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. یہ صحابہ کرام ہے، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کے اندر یہ مژدہ سنایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے لوگو، اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں کامیابی مل جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن تمہارے ہاتھوں میں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی جائے، تو تمہارا ایمان اسی صحابہ کرام کی طرح ہونی چاہیے، انہیں صحابہ کرام کی طرح ہونی چاہیے جس طرح کا ایمان صحابہ کرام نے لے کر کے آیا. اور صحابہ کرام کا ایمان یہ ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے جب آیت کریمہ پیش کی جاتی تو صحابہ کرام فوراً اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرتے تھے. آخری نبی جب کوئی حکم صادر کرتے تھے تو صحابہ کرام فوراً اپنی سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے اور فوراً اس کے اوپر عمل کرتے تھے اور اس چیز کو اپنے لیے اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے اور وہی آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اسی صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم اسی صحابہ کرام کی زندگی کو اپنائیں جس طرح کے صحابہ کرام نے قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کیا. صحابہ کرام نے آخری نبی کو اپنا پیشوا مانا، اپنا رہبر مانا اور مانا کہ آخری نبی کی باتوں پر لبیک کہا. اور صحابہ کرام نے اپنی دولت کی اپنے جسمانی قربانی بھی دی، اپنے قربانی دے دی، اپنے وقت کی قربانی دی. میرے آج اور آج اور آج سے زندگی کے اندر اور اس دور میں جن کا مطالبہ صحابہ کرام کیا، آخری نبی اس مطالبے کو پورا کیا. آج ایک عالم آپ سے انہی چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے جن چیزوں کا مطالبہ آخری نبی نے صحابہ کرام سے کیا تھا، کیونکہ جس چیزوں کی ضرورت اس سماج کے اندر تھی، جن چیزوں کی ضرورت اس دور کے اندر تھی، انہی چیزوں کی ضرورت آج اس دور کا نبی ہے. ہم نے اپنے سماج
ہمارا معاش جب تک ہم اپنے قربانی نہیں دیں گے، جب تک ہم آج اس دور میں اپنے وقت کی قربانی نہیں دیں گے، ہم اپنے سماج کو گمراہی کے اس حالت سے نہیں نکال سکتے، گمراہی کے اس سے نہیں نکال سکتے جب تک ہم اپنے وقت کی قربانی نہیں دیں گے، جب تک ہم مال اور اپنے دولت کی قربانی نہیں دیں گے، کیونکہ آج انہی چیزوں کی ضرورت ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، باطل کے اندر لڑائی ہوا کرتی تھی تو ایک آواز صحابہ کرام میدان بازار میں چھلانگ لگا دیا کرتے تھے، کود دیا کرتے تھے اور اپنی جان کی قربانی دے دیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ تبارک و تعالی کی دین کی سربلندی کی خاطر میدان جنگ کے لیے نکلتا ہے۔ یہ آواز حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں سے ٹکراتی ہے اور یہ وہ حنظلہ ہے جو ابھی نوجوانی کی دہلیز پر پہنچا ہے۔ اس کی آج ہی نئی نویلی شادی ہوئی ہے، آج ہی اس نے شادی کی ہے اور اپنے بیوی کے ساتھ سبھی جفاف منا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ آواز ٹکراتی، کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے، فوراً حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے تلوار کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ بیوی سوال کرتی ہے، شوہر سرتاج آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ اے میرے شوہر سرتاج اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شوہر سرتاج جواب دے رہا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، اے میری بیوی کیا تو نے نہیں سنی ایک نوجوان کو، مرد مجاہد کو میدان جنگ کے لیے آواز دیا جا رہا ہے، میدان جنگ کے لیے بلاوا آ رہا ہے۔ اے میری بیوی میں تو حق اور باطل کی لڑائی میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، اس دین کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے میں میدان جنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ کے اندر چلے جاتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر جانے کے بعد اس طرح جوان مردی کے ساتھ میدان جنگ میں لڑتے ہیں اور اس طرح کفار و مشرکین کے درمیان میں گھس جاتے ہیں اور کفار و مشرکین کو جہنم واصل کرنے کے بعد وہ خود بھی میدان جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں اور اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں، اپنے جان کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان کر دیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ اے نوجوانوں سنو، وہ نوجوانی ہے جس جوانی کے اندر صحابہ کرام اپنے جان کی قربانی دے دیا کرتے تھے۔ اے نوجوانوں، آج ہماری زندگی کس چیز میں کٹ رہی ہے؟ صحابہ کرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، صحابہ کرام کی زندگیوں کے اوپر تدبر و تفکر کرنے کی کوشش کریں، صحابہ کرام کس طرح اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے اور آج ہم کن چیزوں میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے نوجوانوں کی حالت تو یہ ہے، آج ہماری معاشرے اور سماج کے نوجوانوں کی حالت تو یہ ہے کہ وہ نوجوان ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جن کو جو ہے توحید کس چڑیے کا نام ہے یہ تک پتہ نہیں ہے، توحید کس چیز کا نام ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کے معاشرے اور سماج کے نوجوانوں کی یہ حالت ہے۔ اور ایک صحابہ کرام ہوا کرتے تھے جو اس دین کے لیے اور اس دین کی سربلندی کے لیے اپنے جان کی بھی قربانی دے دیا کرتے تھے اور اس دین کے لیے اپنے جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ اپنے جان کی قربانی صحابہ کرام، اور صحابہ کرام میں وہ صحابہ کرام جو نوجوانی کے دہلیز پر ابھی قدم رکھے ہیں، وہ نوجوان اس دین کے لیے اور اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کے ایمان کو عطا کیا تھا کہ جوانی کی دہلیز پر بھی ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے نکل رہے ہیں اور اپنی جان
جان کی قربانی بھی دے رہے ہیں. اور آج کے دور کے ہمارے ایک نوجوان ہے کہ مسجد کے مینارے سے آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. اے نوجوانوں، اے نوجوانوں، اے لوگوں، اے سماج اور معاشرے کے لوگوں، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف. اور کامیابی کی طرف بلانے کے باوجود یہ آج ہو کہ ہمارے معاشرے کے نوجوان ہیں کہ چائے خانوں میں بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع اور برباد کر دیا کرتے ہیں. اور یہ وہ نوجوان ہے جو نوجوان آج سٹے بازی جیسے ایپلیکیشن کے اندر پھنسا ہوا ہے. یہ وہ نوجوان ہے جو قسط کے اوپر موبائلیں نکالا کرتے ہیں. یہ وہ نوجوان ہے جو سودی کاروبار کیا کرتے ہیں. آج ہمارے سماج اور معاشرے کی سب سے بڑی فتنوں میں سے آج کا سب سے بڑا فتنہ اگر ہمارے سماج اور معاشرے کی کہہ دی جائے تو آج کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو نوجوان ہیں اور ادھیڑ قسم کے جو لوگ ہیں ان کو آج سودی کاروبار نے اپنے چپیٹ میں لے لیا ہے. اور جس کا نتیجہ ہے کہ دن بدن یہ لوگ دین اسلام سے دور جا رہے ہیں، دینی تعلیمات سے دور جا رہے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار کیوں بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بنایا کہ اس دور کے اندر یہ ساری کی ساری برائیاں موجود تھی. اس دور کے اندر جوے بازی موجود تھی، اس دور کے اندر سٹے بازی موجود تھی، اس دور کے اندر شرک کی غلاظت موجود تھی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے تعلق سے آیت کریمہ پیش کیا تو صحابہ کرام نے فوراً ان آیت کریمہ کے اوپر عمل کیا اور عمل کر کے دکھایا. اس کے بعد ان ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر دیا. میرے عزیز ساتھیوں، جب آپ سرزمین عرب کا جو ہے مطالعہ کریں گے اور اس کی تاریخ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، اس وقت سرزمین عرب کے اندر جوا بازی عام تھی، اس وقت سٹے بازی عام تھی. لوگ اس طرح جوا کھیلا کرتے تھے کہ اپنے گھر کی ساری دولتوں کو اپنے سامنے لے کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے. اور جب جوا کھیلتے تھے تو اس طرح جوے میں منہمک ہو جایا کرتے تھے کہ اپنی دولت کو ہار جانے کے بعد اپنے گھر کو بھی جوے میں لگا دیا کرتے تھے. یہ سرزمین عرب کی حالت تھی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی کو سرزمین عرب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا تھا. اس وقت کی یہ حالت تھی. اور جب اپنے گھر کو جوے میں ہار جاتے تھے اس کے بعد اپنے گھر کی بیویوں کو اور اپنے گھر کی بیٹیوں کو بھی جوے میں لگا دیا کرتے تھے. یہ سرزمین عرب کی حالت تھی. اپنی دولتوں کو ہار جانے کے بعد اپنے گھر کو بھی لگا دیا کرتے تھے. اور اس سعید بھائی جو ہے ہمایوں بھائی دیے 10,000، بولا کہ آپ 10,000 دیں گے تو ہم بھی دونوں بھائی 10,000 کر کے دیتے ہیں. ماشاءاللہ، چلیے جزاک اللہ خیر و احسن. حسد ہے جی جی جی، تو تھوڑا ان کے لیے بھی نہ کیا 10,000 کر کے دونوں کے لیے. الحمدللہ. تقریر جاری رکھیں یا پھر کچھ بولیں گے؟ جی تقریر جاری رکھیں، کچھ بولیں. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভাইরা খুব সুন্দর লাগছে পারভেজ ভাইয়ের বক্তব্য শুনতে। তো এর মধ্যে আসল ব্যাপারটা হলো যে মসজিদের জন্য জলসা। কিছু লোক আপনারা এখনো এখানে আসেননি, যার মধ্যে আমি নাম বলছি আফজাল হোসেন ভাই। আফজাল হোসেন, আপনি যেখানে থাকেন একটু দয়া করে আসবেন ভাই। তারপরে ডাক্তার জাবিদ, নাকি জাবিদ লিখেছো না? জাবিদ কি লিখেছো? হ্যাঁ ভাই, তুমি কোথায় আছো? এসো। আতিকুর রহমান, আতিকুর রহমান ভাই তুমি এসো। মুজিবুর রহমান বড় মুজিবুর তুমি এসো। সামায়ন ভাই, সামায়ন ভাই আছো কিনা আশেপাশে? রুহুল আমিন ভাই, मौलवी अताउर रहमान, मौलाना अताउर रहमान साहब बुखारी, आप भी आइए। अताउर रहमान, তারপরে নূর আলম, নূর আলম তুমি এসো বাবু। শরীফউদ্দিন, আব্দুল খবির, আব্দুল খবির তুমি কোথায় এসো? মাহফুজ আলম, তারপরে সরফরাজ, নাকি সরফরাজ, মৌলভী আবু বকর, আবু বকর সাহেব তো দিয়ে দিয়েছেন। তারপরে সাইফুদ্দিন, সাইফুদ্দিন হয়ে গেছে না? বাকি যাদের নাম বললাম, আফজাল হোসেন আছে নাকি ভাই? আফজাল হোসেন কই?
আফজাল হোসেন আছে? আফজাল হোসেন জি। আর ডক্টর জাভেদ জি, আপনি তো দিয়ে দিয়েছেন। কত দিয়েছে বাবু? কম হয়েছে, হয়তো টাকা পয়সা করছে। 17 টাকার ট্যাবলেট 3 টাকা 4 টাকাতে পাওয়া যাচ্ছে, 17 টাকাতে বিক্রি। তো তুমি কি করো বাবু? 1000 দিয়েছো আর 4000 দিয়ে দাও। মসজিদ থেকে আর জালসা করতে হবে না, এটা নিয়ত করে দাও। কে দিবে? 4000 दीजिए आप, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला खुश रखेंगे। अरे भाई दीजिए, हम डेली आपके पास मांगने के लिए नहीं आएंगे। दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए तो आप हो जाएगा। ওই যে লম্বা করে মানুষটা হাবিবুল্লাহ, এটা হাবিবুল্লাহ ও খুব বদ জি, এসো হাবিবকে পড়াতে পড়াতে